اسلام آباد ٹریفک پولیس کی جانب سے شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے 1 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے اور 1 اکتوبر کے بعد سے لائسنس کے بغیر ڈرائیونگ کرنے والے ڈرائیورز کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، جبکہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل چلانے پر مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے اور گرفتاری کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی تھانے میں بند کر دی جائے گی۔ جناب، شہری کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کارروائی بلا تفریق عمل میں لائی جائے گی، جبکہ اسلام آباد ٹریفک پولیس 1 اکتوبر تک شہریوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ اس سلسلے میں شہری فیض آباد ٹریفک آفس F6 سہولت مرکز اور ٹریفک سہولت وین سے بھی لائسنس بنوا سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ لائسنس کی اصل کاپی آپ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ ڈیجیٹل کاپی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی حوالے سے ہم نے ابھی بات کرنی ہے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں CTO اسلام آباد کیپٹن ریٹائرڈ حمزہ ہمایوں صاحب۔ حمزہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی بھائی، الحمدللہ آل فائن، اللہ کا شکر۔ اچھا حمزہ صاحب بتائیے گا کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے 1 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کیوں مقرر کیا اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد کیا ہے؟ سر نمبر 1 میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، ڈیڈ لائن انفورسمنٹ کی ہے۔ یہ لائسنسنگ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ لائسنسنگ ہم 1 اکتوبر کے بعد بھی ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں مطلب کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پبلک آئے لائسنس بنائے، لیکن انفورسمنٹ کی حد تک ہم نے یہ ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ 1 اکتوبر سے ہم چیکنگ اور انفورسمنٹ شروع کر دیں گے۔ اس میں اگر کوئی کسی کے پاس لائسنسنگ پروسیس کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی لرنرز کاپی ہے اور وہ ویلیڈیٹی کے اندر ہے تو اس کو ایک لائسنس کے طور پہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ ڈیڈ لائن 1 اکتوبر کی دینا جو ہے آئی تھنک اٹ از کمپلیٹلی جسٹیفائڈ اور یہ کوئی اتنا ہائپڈ اپ چیز نہیں ہے۔ ابھی تک ہم نے جو بھی پرچوں کی کاروائی اور FIRs کی کاروائی جن وائلیشنز کے خلاف کی ہیں وہ بڑی بیسک وائلیشنز ہیں علی بھائی، اور وہ ہے رانگ وے ڈرائیونگ اور وہ ہے وداؤٹ لائسنس ڈرائیونگ۔ آئی تھنک یہ بہت ہی لاجیکل قسم کی وائلیشنز ہیں اور ان پہ کوئی ایجوکیشن کی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، بٹ آئی ایم ہیپی دیٹ پبلک جو ہے وہ ایجوکیٹ ہوئی ہے اور ہمیں فیسیلیٹیشن سینٹرز میں ابھی 360% انکریز نظر آ رہا ہے پبلک کی آؤٹ ریچ میں جو ہمارے تک پہنچ رہے ہیں۔ تو فائنلی شکر ہے ٹریفک پولیس کی سنی گئی ہے اور اب ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہم پبلک کو میکسیمم فیسیلیٹیشن دیں۔ سر ٹھیک ہے۔ اچھا یہ چیز جو رسپانس آپ نے بتایا کہ اچھا رسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے، شہری اس چیز کو سیریس لے رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد جو لوگ نہیں بنوا پاتے ہیں ڈیڈ لائن کے بعد بھی لوگ اس طرف جو لوگ سیریس نہیں ہوتے ہیں ان کے خلاف ایک تو ایکشن کیا لیا جائے گا اور ایکشن کیسے لیا جائے گا؟ کیونکہ کتنے ہی لوگوں کو چیک کیا جائے گا روڈز پر، یہ تو ویسے امپاسبل لگتا ہے۔ تو کون سا ایسا میکنزم ہوگا جو پریکٹیکلی پاسبل ہو اور پتہ چلے کہ کس کس شہری کے پاس لائسنس نہیں ہے اور اس بیس پر پھر اس کو فائن یا پھر جو بھی سزا مقرر کی گئی ہے وہ اسے دی جائے؟ جی ہے نا، بتاتا چلوں کہ جو ہم نے پچھلے 10 دن، حالانکہ اٹس the 9th day today، جو ہم انفورسمنٹ کر چکے ہیں 1 وے وائلیشن پہ، ابھی تک جو 1380 FIRs درج کر چکے ہیں اور اس پہ ہم نے اسٹرکٹ انفورسمنٹ کی ہے، وہ انفورسمنٹ کرنا زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو لائسنسنگ پہ چیک کرنا۔ لائسنسنگ پہ تو جو آپ کی ٹریفک پولیس اور اسلام آباد پولیس کی چیک پوسٹ ہیں وہاں ہم نے رک کے صرف شہریوں سے لائسنس پوچھنا ہے اور مانگنا ہے، اور اسی طرح جو ہماری یہ سرکاری املاک کی جو انٹریز ہیں ریڈ زون پہ ادھر ہم نے ان تمام لوگوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہے۔ تو اٹ از کمپیریٹیولی ویری ایزیئر اگر ہم اس میں سکسیسفل رہے اور پبلک کو ایجوکیٹ کر سکے اور اسٹرکٹ انفورسمنٹ اکراس دا بورڈ دے دیا تھا ہم نے 1 وے وائلیشن کے خلاف، تو آئی تھنک اٹ وونٹ بی ڈیفیکلٹ۔ انفورسمنٹ ہمارا کام ہے، اور جو اس ڈیڈ لائن کے بعد مطلب شہری، میں یہ نہیں کہہ رہا دیر از اے ڈیڈ لائن، اس کے بعد آپ اگر نہیں بھی کر سکے تو اپنے کسی گارڈین کے ساتھ بیٹھیں، اپنا لائسنس شروع کرائیں، لیکن جو ڈرائیور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اگر اس کے پاس لائسنس یا لائسنسنگ پروسیس کا انیشیٹنگ جو لرنرز ہوگا وہ نہیں ہوگا تو پھر مثال بنایا جائے گا جی سارے شہریوں کے لیے، کیونکہ یہ مثال ہونی چاہیے اور اسی سے ہی جو ہے باقی شہری ڈرتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا جو بھی ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایجوکیٹ۔ اکا دکا مثالوں سے بھی لوگ جو ہے وہ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو حمزہ صاحب یہ بتائیں کہ کتنے جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں ابھی آپ بنوا چکے ہیں، اس کی فیس کتنی ہے؟ کیونکہ ایک پارشل کنسرن تو یہ رہتا ہے شہریوں کا کہ اس کی فیس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ مدت کتنی ہوگی؟ کیا فوری طور پر ڈرائیونگ لائسنس فیس دینے کے بعد، ٹیسٹ دینے کے بعد دے دیا جائے گا؟ سر ڈرائیونگ لائسنسنگ کا پروسیجر جو ہے وہ ہمارا باقی کنٹریز کی طرح جس طرح 2 اسٹیپ پروسیجرز ہوتا ہے،
سب سے پہلے اس کا لرنر کا پیریڈ ہوتا ہے, لرنر دیا جاتا ہے, اس کے بعد 42 دن کا ٹائم ہوتا ہے جس میں گاڑی کو اس نے کوئی پرٹیکولر اس کے سیفٹی میجرز ہیں وہ لینے ہوتے ہیں, گاڑی کے اوپر لرنرز کا سائن لگانا ہوتا ہے, اس کے بعد گارڈین کے ساتھ گاڑی چلانی ہوتی ہے, ہماری ایک سائن اور روڈ ٹیسٹ کی کلاس مینڈیٹری ہوتی ہے. اس کے بعد آفٹر 42 days the citizen comes and he gives a road and a sign test, اور سائن ٹیسٹ دینے کے بعد پھر ان کو وہ لائسنس دے دیا جاتا ہے. اور روڈ ٹیسٹ جو ہے اس پہ بیسک چیز ہوتی ہے کہ سائن اور روڈ ٹیسٹ میں کیا ان کو اتنی ایجوکیشن ہے ہماری سیٹسفیکشن پہ, تو ہم لائسنس دیتے ہیں. جہاں تک آپ نے فیس کی بات کی ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو اس فورم کے تھرو ایجوکیٹ کرنا چاہوں گا تمام آڈینس کو, تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن, کہ کیپٹل کا لائسنس باقی صوبوں کا لائسنس سے ڈفرنٹ ہے. وہ اس لیے ڈفرنٹ ہے کہ 35 ممالک میں یہ ایز اے ڈرائیونگ پرمٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے, تو اس لائسنس کی ویلیو دیکھیں. باقی جو اس کے ریٹس ہیں وہ ہمیں گیزٹ کے تھرو نوٹیفائی ہوتے ہیں, وہ سارا پیسہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں جاتا ہے. 5000 فیس ہے جو کہ ایک بیسک موٹر کار اور موٹر سائیکل لائسنس کی فیس ہے. لرنر اس کے علاوہ ہے جو کہ 1000 فیس ہوتی ہے, اور اگر پھر آپ نے ارجنٹلی, کیونکہ ہمارے پاس پلیتھرا اور فلکس زیادہ آ رہا ہے, تو دیٹ انکریزز اپ ٹو 2000 روپیز مور اگر ارجنٹلی ان کو پرنٹ چاہیے. تو یہ تمام جتنی بھی نوٹیفائڈ فیس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ہیں, اور یہ جو ہے کیپٹل کی فیس کے حساب سے اگر آپ باقی ممالک کے جو کیپٹل ہیں ان کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو آئی تھنک اٹ از کمپلیٹلی جسٹیفائڈ. یس, یہ لائسنس کی ویلیو بتانا شہریوں کو وہ ایک بہت ضروری چیز ہے, اور وہ میں نے بتائی کہ کیپٹل کا لائسنس ایک بہت امپورٹنٹ لائسنس ہے. اچھا حمزہ صاحب, یہ بھی بتائیے گا, یہ جو ڈیجیٹل کاپی کے بجائے صرف یہ جو لائسنس کی اصل کاپی رکھنے کی ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے, یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ میم یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اسلام آباد پولیس انشاءاللہ آگے یہ انیشیٹیوز لانچ کرے گی, لیکن ایز آف ٹوڈے میں یہ ای لائسنس کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے ابھی تک یہ فیسلٹی ایکسٹینڈ نہیں کی. تو تھینک یو فار آسکنگ دس کوسچن. آئی کلیئرفائی کہ جو ڈیجیٹل ای لائسنس جو ڈیجیٹلی ہی مل رہا ہے, جیسے پنجاب میں ای لائسنسنگ کی فیسلٹی ہے, اس کے اپنے سیفٹی فیچرز ہیں, اس کا ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہے, وہ کیری کر سکتے ہیں. بیسک بات میم کرنے کی یہ تھی کہ لائسنس ڈالنے کی اپنے بٹوے میں یا اپنے پرس میں لوگوں کو عادت ڈالنا. CNIC کی بھی تو ڈیجیٹل کاپی لے کے پھرتے ہیں, بٹ دے آلسو کیری اے فزیکل کاپی آف اٹ ایز ویل. تو اگر وہ کیری کر سکتے ہیں کاپی, تو وائی ناٹ یور ڈرائیونگ لائسنس آلسو. تو ہم لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار یہ عادت ڈالیں 18 سال کے بعد کہ میں لائسنس اپنے ساتھ رکھوں, اس کو اینٹی کنسیڈر کریں جیسے آپ CNIC کو کرتے ہیں. اٹ از یور آئیڈینٹیفیکیشن مارک آن دا روڈ, تو کنسیڈر اٹ دا وے. تو ہم فزیکل کاپی اسلام آباد کی حد تک چیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا ون مور تھنگ, جب اس طرح سے کوئی احکامات آتے ہیں یا پھر ڈیڈ لائن دی جاتی ہے خصوصی طور پر ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے, تو جو موٹر سائیکل سوار ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے استثناء سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے, صرف گاڑی والوں کے لیے ہے. تو ذرا یہ بھی کلیئر کر دیں. میم موٹر سائیکلز کی وائلیشنز میکسیمم ہیں. میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈرائیورز میں جو کار ڈرائیورز ہیں اس میں لیڈیز کی وائلیشن وداؤٹ لائسنس کی زیادہ دیکھی جا رہی ہیں, یعنی لیڈیز کے پاس لائسنسز نہیں ہوتے, اور بائک رائڈرز میں انڈر ایج بائک رائڈرز زیادہ دیکھے جا رہے ہیں. اب میں جب اکراس دا بورڈ کہہ رہا ہوں تو اکراس دا بورڈ کا یہ مطلب ہے کہ کسی ایج بریکٹ کو, کسی جینڈر کو, کسی طبقے کو اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے. اب کل آپ کہیں کہ کوئی بچہ تھا, ینگ تھا, اس کا ریکارڈ بن گیا, وائی از ہی ڈرائیونگ دا موٹر سائیکل وداؤٹ اے ویلڈ لائسنس, وائی از مطلب ان کے پیرنٹس ان کو کیوں الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کریں. یہ جان لیوا ایک چیز ہے, اس پہ ان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. اسی لیے 15 دن پہلے ہم وسل بلوئنگ کر رہے ہیں کہ یہ ایجوکیٹڈ ہو جائے. حمزہ صاحب, ایک بنیادی سوال جو اس وقت سب کے ذہنوں میں ہے کہ ہماری زیادہ تر آبادی موٹر سائیکلز پر دکھائی دیتی ہے, اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ, فیملی کی ہمراہ ہوتی ہے. تو اس میں جو رائڈر ہوتا ہے, جو بائک چلا رہا ہوتا ہے, اس نے تو ہیلمٹ پہنا ہوتا ہے, لیکن باقی ساری فیملی کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوتا, اور نہ ہی وہ کیری کیا جا سکتا ہے. اتنے سارے افراد جب موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں تو ویسے ہی اوور لوڈنگ ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اتنے ہیلمٹ ہوں تو وہ کہاں پر رکھیں گے؟ سر انٹرنیشنلی سر یہ تو دس از اے لاجیکل کامن سینس. موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے. جب آپ موٹر بائک کے اوپر ہیں تو یو ہیو ٹو ویئر دا ہیلمٹ, اور جو نقصان رائڈر کو ہوگا وہی اس کے سب رائڈر یا اس کے پلین رائڈر کو ہوگا. تو یہ تو ایک کامن سینس ہے. ہم یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. یہ جو فرمز ہوتی ہیں جو کہ یہ پک اینڈ ڈراپ فرمز ہوتی ہیں بائک کے اوپر, اب دے اونلی کیری دا ہیلمٹ آف دا رائڈر.
जो पीछे बंदा बैठता है उसके लिए हेलमेट होता ही नहीं है। तो हम इन सबको बाउंड कर रहे हैं, इन सबको अगेन इन सबको एजुकेट कर रहे हैं, इन सबको ये एहसास दिला रहे हैं कि यार अपने जहन से सोचें। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई ये कॉमन सेंस है कि अगर आप दो लोग हैं तो आप दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। एक और चीज बड़ी कॉमनली हम अपने पीछे वाले के लिए कोई स्पेशल चोट तो नहीं है ना, वही चोट है। एग्जैक्टली, हम छोटे बच्चों को बाइक्स पर आगे बिठाया हुआ देखते हैं फैमिलीज की तरफ से, और उन बच्चों को भी कोई हेलमेट नहीं पहनाया होता उन्होंने। ये कितना ज्यादा डेंजरस है। अक्सर तो कुछ बच्चे सोए हुए भी होते हैं जो बाइक पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और आगे बैठे होते हैं, मैंने बहुत बार ऐसे देखा है। तो ये इस हद तक डेंजरस है। क्या आगे कोई ऐसी तजवीज आपके पास है या कुछ ऐसे इकदाम करने का इरादा रखती है ट्रैफिक पुलिस की कि ऐसे लोगों के चालान किए जाए, इन्हें रोका जाए, कम से कम तनबीह जरूर की जाए कि इस बच्चे का भी ख्याल करें? मैम बात ये है, दिस इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन एंड अगेन एज यू सेड कॉमन सेंस। तो बच्चे बच्चियां आपकी फैमिली या आपके एसेट्स होते हैं। लेट मी कोट द एक्सीडेंट रिपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर, 72 एक्सीडेंट्स मोटर बाइक के, जिसमें 61 फेटेलिटीज। आप देख सकते हैं 90% जो भी मोटर बाइक एक्सीडेंट्स इस्लामाबाद में हो रहे हैं उनमें से, मतलब मोटर बाइक एक्सीडेंट्स में से 90% अमवात हो रही हैं। ऐसी सवारी है मोटर बाइक। तो इसमें अगर अपने बच्चों को, अपनी बेगमात को, बच्चों के भी हेलमेट्स मिलते हैं, सबके मिलते हैं, बच्चों के तो बड़े अच्छे वो स्केट बोर्डिंग छोटे से हेलमेट मिलते हैं। ये इनको कितना एजुकेट करवाएं, ये तो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस है। मेरे पास तो एक ही तरीका है, मेरे पास तो यही तरीका है जो 1 अक्टूबर से होगा, और ये एक कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। प्लीज अगर डर के नहीं तो रियलाइजेशन से है। मैं तो बार बार आपकी मिन्नत कर रहा हूं, अपनी फैमिली का ख्याल करें। अल्टीमेटली हमारा नुकसान हम रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं अपने आप को कि हमने क्यों एजुकेट और इन्फोर्स नहीं किया। तो कर रहे हैं ना एजुकेट, और करेंगे इन्फोर्स। काइंडली रियलाइज करें प्लीज। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस मुस्तकबिल में शहरियों के लिए मजीद कौन सी इस्लाहात या सहूलतें मुतारिफ करवाने वाली है? सर ये बेसिकली तो ये हमारा जरा इन्फोर्समेंट एक्ट है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस कैपिटल की पुलिस है। यहाँ हमारा इंटरफेस बनता है बहुत लोगों के साथ, फॉरेनर्स के साथ, अपने सिटीजन्स के साथ। मेरा बेसिक मकसद तो ये इन्फोर्समेंट अभी है ही नहीं, ये तो शहरियों को एक रियलाइजेशन देना है। बेसिक मकसद तो शहरियों के साथ एक राब्ते और एक रिश्ते को आप समझ लें कायम करना है, या फिर से कायम करना है कि लोगों को एक ट्रैफिक वार्डन रोड के ऊपर अपना खैर ख्वाह मिले। उसमें मेरी अपनी फोर्स के भी रवैये हैं और पब्लिक के भी रवैये हैं। तो आई ट्राई टू एक्ट एज अ बफर बिटवीन द ट्रैफिक पुलिस एंड पब्लिक। एक तो ये फिजिकल रवैये, अवाम का हमारे पे एतमाद हो। इसके अलावा अवाम की सहूलत के लिए डिजिटल बहुत से इनिशिएटिव्स इन लाइन हैं, जिसमें हम पंजाब से भी काफी गाइडेंस ले रहे हैं, बिकॉज वो ये स्पेयरहेड कर रहे हैं ट्रैफिक की डिजिटल कैंपेन को। तो उनसे भी कर रहे हैं, और मजीद अपने भी कुछ हम इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, जिसमें शहरियों को डिजिटली सहूलत भी दी जाएगी, मॉनिटर भी किया जाएगा। तो इंशाल्लाह you'll see in the pipeline 3-4 months ahead डिजिटल हम काफी सहूलियात फराहम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कैप्टन रिटायर्ड हमजा हुमायूं साहब मौजूद थे, सीटीओ इस्लामाबाद है। और जो जो इकदाम किए जा रहे हैं, जिनका जिक्र अभी सीटीओ साहब ने भी किया है, वो सब आपकी बेहतरी के लिए किए जा रहे हैं। तो खुदारा आप भी कोऑपरेट कीजिए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।